السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل القمر آن لائن انسٹیٹیوٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جس شخص پر غسل واجب ہو اسے کون کون سے کام کرنا حرام ہے اور کون کون سے کام کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ جس شخص کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ کہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد کو چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر، یا زبانی قرآن پاک پڑھنا، یعنی کہ چھو نہیں رہے آپ قرآن پاک کو لیکن اس کو دیکھ رہے ہیں، یا پھر زبانی قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، یا کسی آیت کا لکھنا، یہ تمام چیزیں اس شخص پر حرام ہو جاتی ہیں کہ جس پر غسل کرنا واجب ہو۔ یا پھر آیت کا تعویذ لکھنا، یا ایسا تعویذ چھونا، یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہننا جیسے مقطعات کی انگوٹھی، ان تمام چیزوں کو چھونا حرام ہے۔ یعنی کہ تعویذ وہ لکھ بھی نہیں سکتی یا سکتا وہ شخص، تعویذ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ کوئی ایسی انگوٹھی ہے کہ جس پہ حروف مقطعات ہیں، ان کا نقش بنا ہوا ہے، تو ان کو پہننا یا چھونا یہ بھی حرام ہے۔ اگر قرآن عظیم جزدان میں ہے تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے، یعنی کہ اس کا جو جزدان ہوتا ہے قرآن پاک کا، اسے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ یعنی کہ جو رومال عام طور پہ استعمال میں ہوتا ہے تو وہ ہم پہنتے یا اوڑھتے نہیں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم قرآن پاک کو پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ رومال نہ تو ہمارے تابع ہے، نہ ہم نے اس کو پہنا اوڑھا ہوا ہے، اور نہ ہی وہ قرآن پاک کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے اس کپڑے کے ذریعے ہم چھو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اس کے چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک کو چھونا پڑھنا حرام ہے، تو ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کا ترجمہ چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو تو اس کے بھی چھونے اور پڑھنے کا قرآن والا ہی حکم لگے گا۔ فقہ، تفسیر اور حدیث کی کتابوں کو چھونا مکروہ ہے، یعنی شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، اور اگر ان کو کسی کپڑے سے چھوا اگرچہ اس کو پہنے یا اوڑھے ہوئے ہو تو حرج نہیں، مگر آیت جہاں پر لکھی ہوئی ہے اس جگہ پر ان کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔ یعنی قرآن پاک کو تو ہم اس کپڑے سے نہیں چھو سکتے تھے جو ہمارے تابع تھا، جو ہم نے اوڑھا یا پہنا ہوا تھا، لیکن فقہ، حدیث اور تفسیر کی کتابوں کو ہم جو ہے وہ اپنے ہی دوپٹے وغیرہ سے اس کو پکڑ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر ان کتابوں کے اندر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے قرآن پاک کی یا ترجمہ لکھا ہوا ہے تو اس جگہ کو چھونا پھر بھی ہمارے لیے حرام ہی ہوگا، یعنی جس پر غسل فرض ہے۔ بے وضو شخص کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ اب یہاں بے وضو شخص کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی قرآن مجید کو بے وضو نہ ہی ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ ہی آیت کو چھو سکتا ہے، لیکن زبانی یا دیکھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف چھونا حرام ہے۔ جس برتن یا گلاس پر سورت یا آیت لکھی ہو، بے وضو یا بے غسل اور حیض و نفاس والی کو ان کا چھونا حرام ہے، اور اس کا استعمال سب کو مکروہ ہے، مگر خاص شفا کی نیت سے ہو تو پھر ہم استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اس کے اندر پانی ڈال کے اور ہم پھر کسی مریض کو پلائیں تو پھر اس نیت سے یا اس مقصد سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ استعمال مکروہ ہے۔ جنبی شخص یعنی جس پر غسل فرض ہے تو وہ درود شریف بھی پڑھ سکتا ہے، دعاؤں کو بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر لے یا پھر کلی کر کے پڑھ لے۔ اور ان تمام پر یعنی کہ بے وضو شخص ہے یا بے غسل شخص یا حیض و نفاس ہے، ان سب کو جو ہے اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا غسل کا ٹاپک مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مسائل کو اچھے سے سمجھنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔